بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم نے ان کا ترجمہ آسان الفاظ میں کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب ترجمہ کرنے میں کچھ نہ کچھ ایک تسلی اور آسانی ضرور سامنے آئی ہوگی۔ تو امید ہے کہ جب تک ہم یہ ساری آیتیں مکمل کریں گے تو آپ کسی حد تک قرآن مجید کا ترجمہ خود سے کرنے پر قابل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے اگلی آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اس کا ترجمہ آج ہم نے آسان الفاظ میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ترجمہ ہم اللہ ہی کریں گے۔ لا کا ترجمہ نہیں، اور الہ کا ترجمہ کریں گے معبود۔ ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر وہ اللہ تعالیٰ۔ اس کا ترجمہ کریں گے وہ، مگر وہی، نہیں ہے معبود مگر وہی اللہ۔ اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر وہی۔ ہم اس کا ترجمہ وہ بھی کرتے ہوتے ہیں لیکن یہاں ترجمہ کریں گے وہی۔ اس کا ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی کر سکتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا یعنی دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی، زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، پوری دنیا کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ لا، نہیں، تاخذہ، اسے پکڑتی، اسے پکڑتی، نہیں اسے پکڑتی۔ سنتن، اونگ، ولا اور لا نہ ہی، نیند، نوم نیند کو کہتے ہیں۔ اب ترجمہ دوبارہ کریں گے۔ لا نہیں، تاخذہ اسے پکڑتی یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اونگ، ولا اور نہ ہی نوم نیند، مطلب نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب اونگ اور نیند میں کیا فرق ہے کہ جب بعض دفعہ انسان کی رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ پوری ہو تو کلاس میں بیٹھے ہوئے بعض دفعہ طلبہ ایسے سر کو ہلا رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو اسے اونگ کہتے ہیں، جو صرف دماغ کے اس والے حصے میں ہوتی ہے۔ تو نہ اسے اونگ آتی ہے اور نیند پورے جسم پر ہوتی ہے، جیسے ہم رات کو سو جاتے ہیں تو نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، یعنی اونگ اور نیند اسے نہیں پکڑ سکتی۔ لہو، اسی کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے، اس کے لیے، اس کے لیے ہے، ماں جو کچھ بھی، ماں جو کچھ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، السماوات آسمانوں، اسی کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور، واو کا ترجمہ اور، ما جو کچھ، فی کا مطلب میں، ارض زمین۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، دوبارہ ہم دیکھیں گے۔ لہو اس کے لیے ہے یا اسی کا ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اسی کا ہے
ما جو کچھ بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے۔ ہم زمین بھی کر سکتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کون ہے، یہ سوالیہ آتا ہے، کون ہے، من کون ہے، ذلذی جو کہ اصل میں الذی ایک شخص کے لیے آتا ہے، الذی ایک شخص کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو کہ، یا جو شخص کے، جو کہ من ذا الذی کون ہے جو کہ، یا کون ہے جو، اس کا ترجمہ ہم اگر نہ بھی کریں تب بھی کون ہے جو یشفع شفاعت کرے، یا ہم اس کا ترجمہ سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ کون ہے جو شفاعت کرے گا یا شفاعت کرے، عندہ اس کے ہاں، عندہ اس کے ہاں، یا عندہ کا ترجمہ ہم اس کے پاس بھی کر سکتے ہیں۔ عندہ کا کئی ترجمہ آتا ہے، عندہ کا ترجمہ ہاں بھی، پاس، قریب، اور بعض دفعہ اس کا ترجمہ ہم کی طرف سے۔ یہ مختلف جب اس کے ساتھ شروع میں الفاظ ہوں تو پھر اس کا ترجمہ ہم مختلف کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کریں کون ہے وہ شخص کہ جو شفاعت کرے یا سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، مگر بِإِذْنِهِ اس کی اجازت، اذن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت کے ساتھ، اذن کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے ساتھ۔ ترجمہ کیا ہوگا، کون ہے وہ شخص جو شفاعت کرے یا سفارش کرے اس کے ہاں، الا مگر بِإِذْنِهِ اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سفارش کا حق دے گا کہ جو اپنے خاندان یا اپنے جاننے والے یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے گا تو وہ ان کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ فلاں فلاں لوگوں کو جہنم کی بجائے انہیں جنت میں بھیج دیں۔ تو کون کر سکتا ہے سفارش سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بھی، یا ہم کریں گے جو بینہ، بینہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ درمیان، بینہ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ درمیان، بینہ کا لفظی ترجمہ کے درمیان ہے۔ وہ جانتا ہے جو درمیان ہے، ایدی یہ ید ہے، ید عربی میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، تو ایدیہم یہ اس کی جمع آ جائے گی، ان کے ہاتھوں کے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بھی، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ بمحاورہ ترجمہ کریں گے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی مخلوق کے سامنے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ وما اور جو خلفہم، خلف کہتے پیچھے کو، پیچھے ہے، ہم ان کے،
اور جو پیچھے ہے ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا اور نہیں احاطہ کر سکتی، ہم اس کا ترجمہ احاطہ بھی کر سکتے ہیں، ولا یحیطون اور نہ نہیں احاطہ کر سکتے وہ، احاطہ کر سکتے وہ سے مراد لوگ، یعنی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، گھیر نہیں سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، اس کا ترجمہ میں آگے یہاں لکھنے لگا ہوں، کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے وہ، من کا ترجمہ سے، علم اور ہی کا ترجمہ اس کے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی بھی کوئی چیز لے نہیں سکتا، الا مگر، بما جو، شاء وہ چاہے، مگر جو وہ چاہے۔ اب ترجمہ دوبارہ کریں گے، ولا یحیطون بشیء اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو بھی یا جو کچھ، شاء وہ چاہے، مگر جو وہ چاہے وہ اس کے علم میں سے وہ لے سکتے ہیں۔ وسیع اس کا ترجمہ ہم وسیع بھی کر سکتے ہیں، وسیع ہے آسانی کے لیے، وسیع ہے کرسی، اس کی کرسی، کرسی کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور عربی کا لفظ ہے کرسی، اس کی کرسی وسیع ہے، السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر۔ یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا اور نہیں، یعودہ تھکا سکتی اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکا سکتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین اور آسمان، حفظ حفاظت، ہما ان دونوں کی، یعنی آسمان اور زمین ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکا سکتی، اور نہیں تھکا سکتی اسے حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی وہ آسمان اور زمین ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی حفاظت سے کبھی وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہوا اور وہی ہے، اور وہی ہے العلی بلند، العظیم عظیم بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بلند ہے اور عظیم ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں وہ وہی ہے بلند عظمت والا، اور وہی ہے بلند عظمت والا، یہ بھی کر سکتے ہیں وہی بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہی ہے بلند عظمت والا۔ تو ایک دفعہ ہم اس کا دوبارہ بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
الحی وہ زندہ ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے زمین اور آسمان پوری کائنات کو، لا تاخذہ نہیں پکڑتی اسے سنتن کوئی اونگ ولا نوم اور نہ ہی کوئی نیند، لہو اسی کے لیے ہے یا اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ شخص یشفع جو شفاعت کر سکے یا سفارش کر سکے، عندہ اس کے ہاں، الا مگر باذنہ اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے ما بینا جو کچھ درمیان ہے، ایدیم ان کے ہاتھوں کے، یعنی بمہارت ترجمہ کریں گے جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، ولا یحیطون اور نہ ہی احاطہ کر سکتے وہ یعنی لوگ بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جو وہ چاہے یا جتنا وہ چاہے، وسیع ہے کرسی اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں پر، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا یعنی آسمان و زمین کی، وہو العلی العظیم اور وہی بلند عظمت والا ہے۔